چاہے وہ رسپانس دینے کے حوالے سے تھی. ہم نے 1 گھنٹے کی تاخیر نہیں کی, 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں کی. اور سب سے زیادہ جو ریئل مواد تھا وہ ہم نے تمام کا تمام پیش کر دیا. 15 نومبر ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ تمام ایویڈنس, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, تمام ایویڈنس دونوں پارٹیز کے لیے کہ آپ 15 نومبر تک دے دیں, اور ہم نے 15 نومبر تک سب کچھ دے دیا تھا. آج خان صاحب کہ جو میڈیا سے ان کا انٹریکشن ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بڑا زبردست مواد لے کے آئے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 نومبر تک ان کے پاس نہیں تھا, اور جب شرمندگی پورے پاکستانی قوم نے دیکھی, پورے پاکستانی قوم نے شرمندگی دیکھی تھی کہ جب حامد خان صاحب کورٹ میں گئے تھے تو ان کے لیے کتنا ایک امبیرسنگ کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ نے کیا کیا, کورٹ میں جا کے 3 تقریریں پڑھ دی ہیں پرائم منسٹر کی. تو ان کا جواب ظاہر سی بات ہے یہ تھا کہ میرے پاس ہے کیا اور بولنے کے لیے. تو میں پوری السلام علیکم میرے ہم وطنوں سے شروع کر کے اور جہاں تک ختم کیا تھا پرائم منسٹر نے, وہ تمام کا تمام ریڈ آؤٹ کیا, کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کے لیے. اور وہ فرسٹ ڈے تھا ان کو جو اپنی آرگومنٹس کا آغاز کرنا تھا. اور فرسٹ ڈے آرگومنٹس کا آغاز جو ہے وہ آپ اپنے سب سے اسٹرانگ جو آپ کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں. تو اس دن تو بالکل کلیئر ہو گیا تھا, اور اسی وجہ سے حامد خان صاحب نے, اور ہماری ہمدردی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو وہاں دھکیل دیا تھا جو ان کے لیے ٹینیبل ہی نہیں تھا, جو ان کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں. اور یہ پہلے ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن 2013 الیکشن کے سلسلے میں جو بنا تھا اس میں اور اس میں ایگزیکٹلی سیم چیز ہوئی کہ باہر وہ واویلا مچایا گیا پورے پاکستان میں, اتنا شور کیا گیا ہے. آپ اٹھا کے ان کی تقریریں آج سے مہینہ پہلے کی اٹھا کے تین دفعہ بولتے تھے کہ ثبوت ہے ثبوت, الزامات نہیں ہیں, ثبوت ہے ثبوت. اور لائر کیا کہہ رہے ہیں کورٹ میں جا کے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو آئے اس لیے سپریم کورٹ میں, ہم تو کورٹ میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور ثبوت لے کے آئیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بالکل پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا گیا کہ ثبوت ہے ثبوت, 3 دفعہ دن میں کہتے تھے, اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو آئے اس لیے ہیں کیونکہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں, اور سپریم کورٹ آرڈر کرے اداروں کو. بھائی یہی بات آپ پہلے باہر کر لیتے ہیں, پوری قوم کے سامنے ایک سچ بولتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. مطلب کس حساب سے کرپشن ہوتی ہے, فائنینشیل کرپشن وہ کرتے ہیں. اور 30-33 سال کی تاریخ ہے جو ہم نے, جو ان کے خلاف کیس ہے جس میں الزامات لگائے ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ اور سینٹر, وہ تمام کی تمام فائنینشیل کرپشن میں انوالوڈ ہیں. ایگزامپل دیتے ہیں خلفائے راشدین کی, ایگزامپل دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے جو رائٹ پر جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان سے صرف ایک سوال ان کو کہیں کہ آپ جہانگیر آپ جواب دے دیں کہ آپ کی اگر آف شور کمپنی تھی تو آپ نے اپنے گوشواروں میں کیوں نہیں شو کیا تھا. یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا. آپ آف شور کمپنیز کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کرتے ہیں, پہلے تو اپنے خود پکڑ جاتے ہیں بالکل ریڈ ہینڈڈ. 33 سال 1983 سے لے کے 2016 اپریل تک جب کیس آتا ہے پیناما کا, اور ظاہر ہے آپ کے بھائی اور بہنیں جو ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ پکڑتی ہیں کہ جی ان کی تو اپنی آف شور کمپنی تھی, اور یہ تو پہلی آف شور کمپنی پاکستانی نے کسی نے بنائی تھی, نیازی سروسز لمیٹڈ, اس کا انہوں نے بنایا تھا. تو بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں میں نے تو وہ اس لیے بنائی تھی کہ وہ میرا فلیٹ تھا اور اس کا ٹیکس بینیفٹ لینا تھا. ایک اور جھوٹ, اگر آپ نے فلیٹ کے لیے آف شور کمپنی بنائی تھی پہلے تو آپ نے گوشواروں میں شو کرنی تھی, الیکشن کمیشن کے اپنے گوشواروں میں شو کرنی تھی, ٹیکس کے اس میں شو کرنی تھی. اگر آپ نے بنائی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں فلیٹ کے لیے بنائی تھی, تو فلیٹ تو آپ کے خود آپ کے مطابق 2003 یا 2004 میں آپ بیچ چکے تھے, تو 2015 تک آف شور کمپنی کیوں تھی؟ اب سوال پوچھتے ہیں تو پی ٹی آئی والے جواب کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو شٹر کر دیں, اس سارے یہ جو سوالات ہیں شٹر کیا کریں کہ عمران خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے, گوشواروں میں شو کرنی تھی, الیکشن کمیشن کے اپنے گوشواروں میں شو کرنی تھی, ٹیکس کے اس میں شو کرنی تھی. اگر آپ نے بنائی تھی آپ اپنے گوشواروں میں کیوں نہیں شو کرتے تھے؟ اس کا جواب نہیں دیتے.
کہتے ہیں وہ کرکٹ کھیلتے تھے, بہترین آل راؤنڈر تھے, اور انہوں نے تو پیسہ صحیح طریقے سے کمایا تھا. ہم تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے شو کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ نے فلیٹ 1983 سے 99 تک کیوں نہیں شو کیا تھا؟ ہم تو جہانگیر ترین صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی سال میں, جو ہمارا ریفرنس ہے جہانگیر ترین کے بارے میں, ایک ہی سال میں انکم ٹیکس ریٹرنز جو آپ نے شو کیے, اس میں ایگریکلچر انکم جو ہے وہ کم کر دی, اور جو الیکشن